اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد اعزائے گرامی، ہماری گفتگو فن کتابت کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عشرے کی تیاری کیسے کی جائے۔ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر آپ نے ایک مجلس پڑھنی ہے تو آپ کیسے بیان کریں گے، وہاں پہ ہم نے چیزیں بیان کی تھی، اور آج کے درس میں ہم بیان کریں گے کہ اگر آپ نے پورا عشرہ پڑھنا ہے، یعنی 10 مجلسیں، یا مثلا آپ نے خمسہ پڑھنا ہے، 5 مجلسیں پڑھنی ہے، تو آپ اس کو ایک موضوع سے لے کے یعنی 5 مجلسیں ایک ہی موضوع پہ کیسے بنائیں۔ تو کوشش کریں گے کہ ہم اس کو آسان بیان کر سکیں، چونکہ ایک ہی درس میں بیان کرنا ہے تو ہم انشاءاللہ مختصر مگر جامع بیان کریں گے تاکہ آپ لوگوں تک آسانی سے یہ پیغام پہنچ سکے۔ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں مجلس کے لیے، بنیادی طور پہ جو چیزیں ہیں وہ 3 ہیں، جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ حافظہ ہے، مطالعہ ہے اور بیان ہے۔ پھر آج کے یہاں پہ مجلس کی تیاری میں بھی یہی ہے۔ مجلس کی تیاری کیسے ہوگی؟ مجلس کی تیاری مطالعے سے ہوگی۔ اب جو مطالعہ ہے اس کی 2 قسمیں، ایک ہے موضوعی مطالعہ اور دوسرا ہے غیر موضوعی مطالعہ۔ ہم نے پہلے بھی مطالعے کی روش بیان کی تھی۔ تو موضوعی مطالعہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی موضوع کا تعین کریں۔ مثلا آپ کا موضوع ولایت ہے، آپ نے کوئی کتاب اٹھائی، آپ نے دیکھا کہ اس میں ولایت کا موضوع فلاں صفحے پہ ہے، آپ نے وہ نوٹ کیا، کتاب کی شروع میں فہرست میں لکھا، اور پھر آپ نے وہ کتاب رکھی، پھر آپ نے دوسری کتاب اٹھائی، پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اس صفحہ نمبر فلاں پہ ولایت کا موضوع ہے، پھر آپ نے وہ رکھی۔ یعنی 10-12 کتابوں سے آپ نے ایک ہی موضوع کو دیکھا اور پھر وہ صفحہ نمبر نوٹ کیے۔ پھر یہ ہوگا کہ مجلس بناتے وقت آپ نے جلدی جلدی سے وہ کتابیں آپ کھولتے جائیں گے اور فوری آپ مجلس اپنی تیار کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مطالعہ موضوعی۔ غیر موضوعی مطالعہ کیا ہے کہ آپ نے کتاب کہیں سے بھی کھولی اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، یہ ہے غیر موضوعی۔ آپ کا کوئی موضوع نہیں ہے، آپ نے کسی بھی موضوع کا تعین نہیں کیا، آپ نے بس مطالعہ کرنا ہے اور آپ کہیں سے بھی کتاب آپ نے کھولی اور آپ پڑھتے گئے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ نے مجالس کے لیے موضوعی مطالعہ کرنا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے پہلے موضوع ڈیسائیڈ کرنے ہوں گے کہ مجھے کس موضوع پہ آج تیاری کرنی ہے۔ تو سب سے اہم چیز ہے مطالعہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم میزان الحکمت جو کتاب ہے اس میں سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ موضوع ہے، موضوع جو آج کا ہے یہاں پہ وہ ہے ایمان کے متعلق۔ ایمان کے متعلق مثلا پہلا موضوع یہاں پہ اس کتاب میں ہے کہ ایمان لانے کے بعد کیا کرنا چاہیے، یعنی ایمان کے تقاضے، یعنی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کون سی ذمہ داریاں ہیں جو ادا کرنی چاہیے۔ یہ آپ کا موضوع بن گیا۔ اب اس موضوع کو آپ کیسے بڑھائیں گے اور کیسے آپ اس کو، اچھا یہ ایک موضوع، پھر اسی کتاب کے اندر ایک اور موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان میں اضافہ کیسے کیا جائے، پھر یہاں پہ ایک اور مجلس بنتی ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ تیسرا موضوع بھی ہے۔ تیسرا موضوع جو ہے یہاں کا وہ ہے حقیقت ایمان، یہ بھی میزان الحکمت میں 3 موضوع یہاں پہ بنتے ہیں۔ اب ان 3 موضوعوں کے اندر، اچھا ان موضوعوں کے اندر جو 3 موضوع ہیں، ان خود موضوعات کے اندر بھی موضوعات بنتے ہیں بہت سارے۔ اب اس موضوع کو آپ کیسے پڑھیں گے کہ ایمان لانے کے بعد یعنی ایمان کے تقاضے کیا ہے۔ اب یہاں پہ اب اس کو آپ پڑھنے کے لیے آپ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ مطالعے کے بعد جو چیز ہے وہ آپ کریں گے آیت قرآنی۔ آپ یہاں پہ آیت قرآنی لائیں گے۔ اچھا آیت قرآنی کون سی لائیں گے؟ جو موضوع سے مربوط ہو۔ جو آپ کا موضوع کیا ہے؟ ایمان کے تقاضے۔ اب یہاں پہ آپ نے قرآن مجید میں مثال کے طور پہ میزان الحکمت آپ کتاب اس میں لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں ایک دستغیب آیت اللہ دستغیب غیب کی بھی کتاب ہے، وہ ہے کتاب ایمان، وہاں سے بھی آپ، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں لیں گے، مثلا سورہ آل عمران کی آپ آیت نمبر 101 لیں گے، 102 لیں گے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح مائدہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے جس پہ ایمان پہ گفتگو ہوئی ہے۔ اب آپ خود اس پہ محنت کریں گے۔ میں نے آپ کو ایپ بھی ایک تجویز کی تھی کہ آیا ایپ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں تو وہاں پہ اگر آپ کا موضوع ایمان ہے تو یا ایھا الذین آمنوا آپ لکھیں گے تو پوری جو ایمان والی آیتیں ہیں وہ آپ کو مل جائے گی۔ وہاں پہ آپ قرآن میں 8-10 آیتیں ایمان کے موضوع پہ نکالیں، اگر عشرہ ہے تو زیادہ نکالیں، پھر وہیں سے آپ جو ہے قرآنی آیات نکال کے، اچھا یہاں پہ بھی اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کو مقدمہ بنانا ہوگا۔ اب مقدمہ کیسے بنے گا؟ اب اگر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 نکالی تو آپ اس کی تفسیر میں جائیں گے۔ اچھا تفاسیر میں بھی بہترین جو تفسیر، جو آسان تفسیر ہے وہ تفسیر نمونہ ہے۔ تفسیر کوثر بھی ہے، نور الثقلین بھی ہے، تفسیر صافی بھی، یہ بھی آسان ہے، لیکن آپ کے لیے تفسیر نمونہ بیسٹ ہے۔ تفسیر نمونہ میں آپ گئے، اس آیت کی تفسیر دیکھی، پھر یہاں سے آپ مقدمہ اس کا بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک موضوع یہ ہو گیا۔ اب طریقہ کار مجالس کے بنانے کا کیا ہے کہ آپ نے قرآن کی آیت لی، پھر آپ نے قرآن کی آیت کی تفسیر مقدماً بیان کی، اس کے بعد جو ہے یہ آپ کا موضوع ایک بن گیا۔ پھر آپ کو حدیث کی ضرورت ہے، اب آپ اس میں حدیث لائیں گے اور آپ اس طرح آپ اپنی مجلس کو کنٹینیو کریں گے۔ دوسرا جو اس کا موضوع ہے وہ ہے کہ ایمان میں اضافہ کیسے کیا جائے، یہ دوسرا موضوع ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک تیسرا موضوع بھی اس کا ہے، وہ ہے کہ وہ چیزیں جو ایمان کی حفاظت کرتی، پوری اس پہ مجلس بن سکتی ہے، آپ کے عشرے کی تیسری مجلس یہاں بن سکتی ہے کہ وہ چیزیں آپ مثلا آپ کی تیسری مجلس آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کل کے مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایمان کیسے بڑھے گا، اور آج کا جو ہماری مجلس ہے، ہماری جو گفتگو ایمان پہ چل رہی ہے، آج کا جو ہمارا مرحلہ ہے، ہم وہ چیزیں بیان کریں گے جو ایمان کی حفاظت کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ جو ہے وہ اس میں حدیث لائیں گے، ٹھیک ہے، حدیث آیت مقدمہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور تفاسیر، ہم نے کہا کہ تفاسیر کے ذریعے آپ اس کا مقدمہ بنائیں گے۔ پھر اس کا ایک موضوع ہے کہ ایمان کی جڑیں کیا ہے، چوتھی مجلس اس کی جو بن رہی ہے عشرے کی، ایمان کی جڑیں کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک حدیث ہے، میں نے لکھی ہے، نوٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث میں، اچھا یہ حدیث الشیعہ میں بھی آپ کو مثلا ایمان پہ یا تقوی پہ، اچھا حدیث کے اندر ہے کہ یقین، ایمان کی جڑیں کیا ہے، یقین، تقوی، تقوی جو ہے وہ ایمان کی شاخ ہے، حیا فرمایا کہ اس کا نور ہے، سخاوت اس کا پھل ہے، اور سر تسلیم خم ہونا، یہ 5 چیزیں حدیث کے اندر آئی ہیں کہ یہ ایمان کی جڑیں ہیں۔ اب ان 5 چیزوں پہ آپ 5 مجلسیں بنا سکتے ہیں۔ مثلا پہلی مجلس آپ اگر یقین پہ بنانا چاہتے ہیں تو یقین پہ بھی آپ کو یہاں پہ داستان کی ضرورت پڑے گی، واقعات کی ضرورت پڑے گی۔ مثلا آپ واقعات لے کے آ سکتے ہیں، مثلا حضرت یوسف کا واقعہ کہ جب بھاگے دروازے کی طرف، زلیخا جب ان کو گناہ کی طرف دعوت دے رہی تھی اور دروازے کی طرف بھاگے تو یہ یقین تھا کہ اللہ میری مدد کرے گا، اور یوں ہوا کہ بند دروازے خود بخود کھل گئے، یہ یقین تھا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور واقعہ ہے حضرت مریم کا کہ جب ان کو بچہ پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ نبی تھے اللہ کے پیدا ہوئے، تو جب وہ واپس گئی اور انہوں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ میں نہیں بول سکتی اور میرے بچے سے پوچھے، جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے حمل ہوا، آپ تو ایک باکرہ لڑکی تھی اور آپ کو کیسے حمل ہوا، بغیر شادی کے بچہ پیدا کیسے ہوا، تو طرح طرح کی باتیں ہوئی اور الزام آرائی کرنے لگے لوگ، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ بچے سے پوچھے، تو یعنی یہ یقین تھا کہ بچہ بولے گا، یہ کامل یقین تھا۔ اب بہت ساری اور بھی مثالیں یہاں پہ مثلا آپ لا سکتے ہیں۔ تقوی، اب تقوی پہ بھی آپ اس طرح بہت ساری چیزیں، مثلا یہاں پہ جو ہے وہ تقوی کے متعلق حدیث الشیعہ میں مثلا 12 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ اب تقوی کے متعلق بہت ساری کتابوں میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، مثلا تقوی سے بھی ایک بڑھ کر ایک جو ہے وہ درجات ہیں، تقوی کیسی ہونی چاہیے، تقوی کے کون سے درجات ہیں، جی آپ بیان کریں گے تو آپ کی پوری ایک مجلس تقوی پہ بن جائے گی۔ اس کے علاوہ حیا، حیا کیا ہے، حیا کیوں ضروری ہے، اور حیا کس کو کہتے ہیں، اب حیا کی جو مثالیں ہیں، جو واقعات ہیں، جو داستان ہیں، وہ آپ یہاں پہ پیش کریں گے
تو آپ کی پوری مجلس بن جائے گی۔ سخاوت، اچھا سخاوت جو ہے یہ خود فضائل کا بھی ایک موضوع ہے۔ آپ یہاں پہ امیر المومنین کی جو سخاوت ہے، امام حسن مجتبیٰ کی جو سخاوت ہے، جو مولا کا دسترخوان تھا، آپ یہاں پہ اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ یہ سخی تھے، اسے کہتے ہیں سخاوت، کہ جو خود نہیں کھائے لیکن دوسروں کو کھلائیں۔ بہت سارے واقعات امیر المومنین کی زندگی کے، رسول خدا کی زندگی کے موجود ہیں سخاوت کے، آپ ان کو وہاں پہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سر تسلیم خم ہونا، اب امام حسین کیسے سر تسلیم خم ہوئے کربلا کے اندر، اللہ کی رضا پہ خود کو راضی رکھا، ٹھیک۔ تو یہاں پہ آپ اس طرح بیان کریں گے اس کو، آپ نے واقعات لے کے آنے، داستانے۔ واقعات کس کے ہوں گے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کے واقعات ہوں گے، علماء کرام، مراجع عظام اور دیگر افراد جو مومنین ہیں جنہوں نے اچھی زندگی گزاری، اور ان کے واقعات یہاں پہ موجود ہیں، تاریخ کے اندر درج ہیں، آپ ان کو بھی بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہمارا موضوع، ایک اور روایت میں پیش کر دوں، ایک اور روایت وہ ہے کہ 5 چیزیں حدیث میں آئی ہیں، 3 چیزیں، کہ خدا کی قضا پر راضی رہنا، اور امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم ہونا، اور تیسری چیز ہے کہ تمام امور اللہ کے سپرد کرنا۔ اچھا یہ موضوع کیا ہے اس کا بنے گا کہ حقیقت ایمان کیا ہے، یہ آپ کی چوتھی مجلس بن رہی، حقیقت ایمان کیا ہے۔ تو یہاں پہ 3 چیزیں بیان ہوئی کہ خدا کی قضا پہ راضی رہنا۔ اب آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ اب آپ اس کو واقعات کے ذریعے بیان کریں گے کہ خدا کی قضا، مثلا حضرت ایوب کو جو بیماری آئی، حتیٰ کہ اس کے اپنے افراد، لوگ، امتی سب اس سے بیزار ہو گئے، لوگ نفرت کرنے لگے، اتنے وہ شدید بیمار ہو گئے، ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، لیکن وہ اللہ کی قضا پہ راضی رہے۔ تو یہاں پہ آپ واقعات بیان کر کے آپ اس کو ایک پوری مجلس بنا سکتے ہیں۔ امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم ہونا، خدا کے حکم، خدا کے امر کے آگے خود کو تسلیم کر دینا کہ پروردگار یہ تیرا حکم ہے اور میں اس پر راضی ہوں، اور اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی آپ کے تمام جو کام ہیں آپ ان کو اللہ کے سپرد کریں کہ پروردگار میرے تمام کام آپ کے لیے، ہم نے آپ کے سپرد کیے۔ اب آپ اس کو یہاں پہ جو ہے بیان کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اشرا بنانا ہے ایک ہی موضوع پہ، تو آپ اس کو اس کے اسٹیپ بنائیں گے۔ مثلا یہاں پہ ہم نے کہا پہلا موضوع ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ پہلا موضوع جو ہمارا تھا کہ وہ تھا کہ ایمان کے تقاضے کیا ہے۔ دوسرا موضوع جو ہمارا بنا وہ ہے کہ ایمان میں اضافہ کیسے کیا جائے۔ تیسرا موضوع وہ چیزیں جو ایمان کی حفاظت کرتی ہیں، 3۔ اور ایک ہمارا اور موضوع بن گیا وہ ہے کہ حقیقت ایمان کیا ہے۔ 4 موضوع ہمارے یہاں پہ بن گئے۔ تو اسی طرح یعنی ایمان کے سے ریلیٹڈ ہمارے 4 موضوع بن گئے۔ اسی طرح دیگر آپ اس کو 10 موضوعات بنا سکتے ہیں ایک ہی۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی مجلس، چاہے آپ نے ایک مجلس بنانی ہے یا اشرا